السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ شادی کو لے کر ہر انسان کچھ نہ کچھ سپنے ضرور دیکھتا ہے، خاص طور پر ہم لڑکیاں جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو اپنے ہم سفر اور اگلی زندگی کے بارے میں نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ اور اگر لڑکی میرے جیسی غریب گھر سے تعلق رکھتی ہو تو شادی کے نام پر ایک امید کا جگنو ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے، جس کی روشنی میں ہم ننھے منھے سپنے بندنے لگتی ہیں کہ شاید ہماری آنے والی زندگی اس زندگی سے بہتر ہو، شاید ہمیں آنے والی زندگی میں وہ خوشیاں اور وہ آسائشیں مل جائیں جو ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر میں میسر نہ ہو سکیں۔ مگر تقدیر سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان سوچتا اور چاہتا کچھ اور ہے، تدبیر کسی اور کام کے لیے کرتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے سسرال اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ خواب دیکھے تھے۔ وہ خواب کچھ اس طرح چکنا چور ہوئے کہ آج بھی میری آنکھوں میں ان کی کرچیاں چپتی ہیں۔ میرے خواب کیسے ٹوٹ کر بکھرے، آئیے میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام فوزیہ منیر ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں سانولی سی رنگت اور معمولی نین نقش کی مالک تھی۔ جیسے ہی میں 20 سال کی عمر کو پہنچی تو ماں باپ نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر غریبوں کے لیے بوجھ ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس حالت میں جب بیٹیاں بھی 3 ہو تو ماں باپ کی تو راتوں کی نیند اڑی رہتی ہے، اس فکر میں کہ ان کو بیانا بھی ہے، ان کے رشتے بھی تلاش کرنے ہیں اور ان کو اگلے گھر روانہ بھی کرنا ہے۔ جیسے ہی میرے والدین نے میرے رشتے کے لیے کوششیں شروع کی تو ارد گرد جاننے والوں کے توسط سے رشتے بھی آنے لگے۔ ظاہر ہے ہم جس طرح کے لوگ تھے، غریب اور درمیانے طبقے کے، ہمارے گھر میں رشتے بھی ایسے ہی آنے تھے۔ کوئی لڑکا کھیتی باڑی کرتا ہوتا، کوئی کلرک تھا تو کوئی کسی ورک شاپ میں میکینک ہوتا۔ میرے ماں باپ ابھی ان چند رشتوں پر غور و خوض کر ہی رہے تھے کہ اچانک کہ کسی کا رشتہ آیا جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ یہ رشتہ ایک گاؤں سے آیا تھا اور یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 گاؤں کے فاصلے پر تھا۔ میرے والدین حیران اور پریشان اس بات پر تھے کہ وہ لوگ اچھے خاصے تھے۔ گاؤں میں ان کا اچھا خاصا بڑا اور پکا گھر بنا ہوا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کی شہر میں کپڑے کی دکانیں تھیں، یعنی ہمارے مقابلے میں تو وہ لوگ اچھی خاصی حیثیت کے تھے۔ آس پاس کی خواتین نے سنا تو اماں سے کہنے لگی کہ تیری فوزیہ کی تو قسمت جاگ گئی۔ اماں اور میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی میری قسمت پر رش کرنے لگیں کہ تم بیاہ کر اتنے اچھے گھر میں جاؤ گی۔ اماں دن رات ان لوگوں کی تعریفیں کرتی اور پھر آخرکار بات آ کر اماں کے اس فکرے پر ختم ہوتی کہ فوزیہ تو عیش کرے گی عیش۔ 1 ہفتے بعد ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا تھا مجھے دیکھنے کے لیے۔ اس دن صبح ہی اماں نے گھر کو خوب دھو کر چمکایا، اچھا کھانا بنایا، اور جب شام کو وہ لوگ ہمارے گھر پہنچے تو آنے والوں میں لڑکے کے والد، والدہ اور دونوں بھابیاں تھیں۔ لڑکے کے والد کو تو ابا ساتھ لے کر بیٹھک میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ تینوں خواتین ہمارے پاس اندر موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد اماں نے مجھے آواز دی تو میں چائے لے کر اندر آ گئی۔ میں نے کیتلی سے چائے کپوں میں ڈالی اور سب خواتین کو پیش کی۔ لڑکے کی ماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ماشاءاللہ بیٹی تو بہت پیاری ہے آپ کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار دیا۔ چائے پینے اور کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند ہے، آپ بھی ہمارے گھر چکر لگا لیں اور لڑکے کو دیکھ لیں تاکہ پھر آگے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ تب اماں نے پہلی بار ان سے کوئی سوال کیا، وہ سوال جو اس رشتے کے آنے پر سب کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا۔ اماں نے دھیمی آواز میں کہا، بہن ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ لڑکے کی ماں اور بھابیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً کہنے لگی، نہیں بہن، بلکہ جو سوال آپ کے دل میں ہے آپ پوچھ دیجئے۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ تو اچھے خاصے حیثیت والے لوگ ہیں، تو پھر آپ ہم جیسے غریب لوگوں میں رشتہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اب ماں کی بات سن کر لڑکے کی ماں نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا بہن۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم امیر یا غریب تو دیکھ ہی نہیں رہے،
ہمیں تو صرف سلجھی ہوئی اور نیک سیرت بچی کی تلاش ہے جو ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور آپ کی بیٹی کی طرف دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ ہماری تلاش ختم ہو گئی۔ لڑکے کی ماں کی یہ بات سن کر تو میری اماں کی بانچھیں کھل گئی تھیں۔ کھا پی کر وہ لوگ رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے لڑکے کی ماں میرے ہاتھ پر شگن کے نام پر چند روپے بھی رکھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد تو میری اماں کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، مانو وہ لوگ ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ 3 دن بعد ہی میرے اماں ابا دونوں لڑکے کو دیکھنے لڑکے والوں کے گھر گئے۔ گھر واپس آئے تو اماں ابا دونوں کو میری قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میری قسمت کا ستارہ یوں بھی چمک سکتا ہے۔ خیر 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور اماں ابا شادی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ اپنی شادی اور ہم سفر کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی کچھ خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، مگر فیصل سے رشتہ طے ہونے کے بعد تو میرے یہ خواب رنگین قوس و قزح بن گئے تھے۔ میں خوش رہنے لگی تھی اور ہر وقت من ہی من میں مسکرانے لگی تھی۔ میری بہنیں آتے جاتے مجھے چھیڑتی رہتی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی کہ دیکھو تو صحیح کیسے اس کے چہرے پر چمک آ گئی ہے، اور میں ان دونوں کی باتیں سن کر خواہ ہی شرما جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آن پہنچا اور میں ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میری ساس سسر اور فیصل کے 2 بڑے بھائی اور ان دونوں کی بیویاں تھیں۔ گھر کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے۔ میرے دونوں جیٹ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ نیچے والے پورشن میں ابھی 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک میں میرے ساس سسر رہتے تھے، ایک میرا اور فیصل کا کمرہ تھا، جبکہ تیسرے کمرے کو ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ میرے سسرال کا ماحول بظاہر بڑا ہی سلجھا ہوا تھا۔ کوئی بھی کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی بلا وجہ کی روک ٹوک تھی۔ سب خاموشی سے اپنا اپنا کام کرتے اور پھر اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے بھی کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اپنے سسرال کی حقیقت کھلنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس محاورے کا کیا مطلب تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ مجھے بھی اب اچھی طرح یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ واقعی میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں۔ بعض اوقات جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ ہوتا نہیں، اور ہم انسان ہیں، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ظاہری حال حلیے اور حالات کو دیکھ کر انسان کی حیثیت کو طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کی حیثیت کے حساب سے ہی اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ شادی کے 8 دن بعد کی بات ہے۔ موسم بدل رہا تھا، اسی لیے مجھے ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارادہ یہ تھا کہ کچن سے جا کر پانی پی کر آتی ہوں، مگر بستر کی دوسری طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ فیصل اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ واش روم میں ہوگا۔ خیر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں گئی اور پانی بھی لے کر واپس آ گئی، مگر فیصل ابھی بھی بستر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی۔ میں واش روم کے پاس گئی اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہینڈل گھما کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا، یعنی کہ فیصل واش روم میں موجود نہیں تھا۔ مجھے کچھ حیرانگی ہوئی کیونکہ کچن سے تو میں آ رہی تھی۔ اگر فیصل کمرے میں بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا شاید وہ کچن میں ہوگا، مگر کچن سے تو میں ابھی آئی تھی، وہ کچن میں بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید وہ اپنے اماں ابا کے پاس ہوگا، مگر رات کے اس وقت وہ اپنے اماں ابا کے کمرے میں کیا کرنے جا سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی میں اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری پریشانی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی، کیونکہ اندر فیصل تو موجود نہیں تھا، مگر میرے ساس سسر بھی موجود نہیں تھے۔ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں حیران پریشان اسی جگہ پر کھڑی سوچ رہی تھی۔ پھر ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید میرے ساس یا سسر میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو فیصل انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں اوپر کے پورشن میں جاتی ہوں اور اپنے جیٹ سے پوچھتی ہوں کہ فیصل اور میرے ساس سسر کہاں ہیں۔
सब खैरियत तो है ना? न जाने मेरा दिल क्यों बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। मैंने बड़े जेठ के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर में इंतजार करती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरी बार फिर दस्तक दी और फिर से 5 मिनट इंतजार किया, मगर जवाब नहीं आया। मैंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलती चला गया, मगर अंदर देखा तो बेड पर सिर्फ मेरे जेठ और जेठानी के दोनों बच्चे लेटे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी कहीं भी कमरे में नजर नहीं आ रहे थे। ये दोनों भी नहीं हैं, तो फिर आखिर सबके सब कहाँ चले गए? मैं फौरन अपने दूसरे जेठ के कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने दस्तक दिए बगैर जल्दी से जाकर इनके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे इस छोटे जेठ का एक ही बेटा था और वो बेड पर सो रहा था, और वो दोनों मियाँ बीवी भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुर्दा कदमों के साथ नीचे आ गई। पूरे घर में मैं अकेली थी। अब मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था कि मैं किसी से बात कर लेती। अम्मा अब्बा के घर में हमारे पास मोबाइल की सहूलत मौजूद नहीं थी, और यहाँ आकर ना तो कभी मुझे ज़रूरत पड़ी थी और ना ही मैंने फैसल से कोई ऐसी फरमाइश की थी कि मुझे मोबाइल चाहिए। मैं वापस आकर अपने कमरे में अपने बेड पर बैठ गई और दिल में जितनी भी कुरानी आयात ज़ुबानी याद थी उन सब का विर्द करने लगी। पूरे घर में मैं अकेली थी। इस ख्याल के आते ही मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता था। मैंने अपने जहन से हर तरह के खौफ को झटक कर बस कुरानी आयात के विर्द की तरफ ध्यान लगा दिया। मैं आंखें बंद किए विर्द किए जा रही थी। न जाने कितनी ही देर ऐसे ही गुजर गई जब मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो फैसल कमरे में दाखिल हो रहा था। मुझे बैठा देखकर वो अचानक ठिठक कर रह गया और कहने लगा, अरे तुम जाग रही हो? आप कहाँ थे? मैंने छूटते ही पूछा। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी, अब तो मुझे डर लगने लगा था। मेरी बात पर फैसल के चेहरे पर कुछ परेशानी के साए लहराए और फिर वो एकदम संभल कर कहने लगा, अरे अपने घर में डर कैसा, मैं इधर ही था, अम्मा अब्बा के कमरे में, सर अम्मा की टांगे दबा रहा था। फैसल ने नजरें चुराते हुए कहा और अपनी जगह पर लेट गया। और मैंने हैरत से फैसल की जानिब देख रही थी कि वो किस दीदा दलेरी से यह सफ़ेद झूठ बोल रहा था। कुछ देर बाद कमरे की फिजा में फैसल के खराटे गूंजने लगे। वो सुकून से सो रहा था, मगर मेरी नींदें तो उड़ चुकी थी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आखिर फैसल ने यह झूठ किस लिए बोला। वो तो ये बात नहीं जानता था कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में भी देख चुकी थी और ऊपर वाले पोर्शन को भी देख चुकी थी। वो सब लोग ही घर में मौजूद नहीं थे। इसका मतलब था कि फैसल मुझसे कोई बात छुपा रहा है, मगर क्यों? फिलहाल ये सवाल बहुत बड़ा था और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो रहा था। फैसल झूठ बोल रहा था, इसका मतलब था कि वो लोग मुझसे ये बात छुपाना चाहते हैं। अब मुझे इसका जवाब तलाश करने के लिए खुद ही कुछ करना था। अब अगले चंद दिन मैंने फैसल के साथ साथ पूरे घर वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी, तो मुझे पता चला कि ये तो इनका रोज का मामूल था। वो सब घर वाले आधी रात को उठकर बाहर चले जाते थे। कहाँ जाते थे ये अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका था, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे रात को जागना था। और फिर अगली रात जब खाना खाने के बाद मैं और फैसल लेट गए तो मैं आंखों पर बाजू रखकर सोती बन गई। तकरीबन 2-3 घंटे गुजरने के बाद फैसल अपनी जगह से आहिस्ता से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं कुछ देर तो लेटी रही। तकरीबन 2-4 मिनट बाद मैं भी दबे कदमों से अपने बिस्तर से नीचे उतरी और दीवार के पास जाकर खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर सहन में देखा। तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ऊपर वाले पोर्शन से मेरे दोनों जेठ और जेठानियां भी नीचे उतर रहे थे, जबकि सास और ससुर के कमरे से वो दोनों भी बाहर निकल रहे थे, और ये सब मिलकर सहन के एक कोने की तरफ जा रहे थे, जो कि अब खिड़की से नजर नहीं आ रहा था। और आगे का मंजर देखने के लिए मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना पड़ता, मगर मैं अभी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर इनके पीछे जाऊं या देखूं कि वो सब लोग कहाँ जा रहे हैं।
اور پھر اگلی رات مجھے اس راز پر سے بھی پردہ ہٹانا تھا۔ پچھلی رات کی طرح آج بھی میں سوتی بن کر اپنی جگہ پر لیٹی رہی۔ جیسے ہی فیصل کمرے سے باہر نکلا تو آج میں کھڑکی کی طرف جانے کے بجائے دبے قدموں سے دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ میں نے دروازے میں معمولی سی درد رکھی تھی تاکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے کوئی باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ میرے ساس سسر بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ اسی وقت دونوں جیٹ اور جیٹھانیاں بھی اوپر سے نیچے آ چکے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے پانی والی ٹینکی کے پاس چلے گئے اور پھر میرے بڑے جیٹ نے پانی والی ٹینکی کا ڈھکن اٹھایا اور سب لوگ ایک ایک کر کے اندر اترنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب گھر والے پانی کی ٹینکی کے اندر کیوں جا رہے ہیں۔ جب سب لوگ اندر چلے گئے تو میرے جیٹ نے دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو اٹھایا اور واپس ٹینکی کے اوپر اس طرح لگا دیا جس طرح پہلے تھا۔ میں حیران پریشان نظروں سے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ اب تو میرے اندر کا تجسس بھی زور پکڑ چکا تھا۔ یہ جاننے کی جلدی تھی کہ آخر یہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہاں پانی والی ٹینکی نہیں ہے، ضرور وہاں پر کوئی کمرہ ہوگا۔ ٹینکی کا دکھاوا یا ڈھکن محض دھوکہ دینے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہاں پانی والی ٹینکی ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے چند پل کے لیے سوچا کہ اس معاملے میں کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی اور اس راز پر سے پردہ ہٹانا ہی ہوگا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں آہستہ قدموں سے پانی والی ٹینکی کی طرف بڑھی۔ ٹینکی کا ڈھکن دیکھنے میں ہی کافی بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے بہت ہی آہستگی سے ڈھکن کو ہٹایا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ اپنے پاؤں سے جوتا میں کمرے میں ہی اتار آئی تھی۔ ڈھکن ہٹانے کے بعد میں اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سامنے تو سیڑھیاں تھیں۔ سامنے وہ لوگ تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر پیلے رنگ کا ایک بلب جل رہا تھا۔ یقیناً یہاں پر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ اب میں سیڑھیوں سے باہر کھڑی یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ کیا مجھے اندر سیڑھیاں اترنی چاہیے؟ کیا مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ یقیناً مجھے مجبور کریں گے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں ان کا ساتھ دوں، اور مجھے تو ابھی تک یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ خیر میں نے کچھ پل سوچنے کے بعد ڈھکن کو ویسے ہی آہستگی سے اٹھا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آئی اور جلدی سے بستر پر فیصل کی سائٹ پر جا کر اس کا موبائل تلاش کرنے لگی۔ تکیے کے نیچے فیصل کا موبائل مل گیا تھا اور شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ موبائل کو کوئی لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے 15 کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں ایڈریس دے کر فوراً اپنے گھر پہنچنے کو کہا۔ میں نے انہیں صرف یہ بتایا کہ یہاں تہہ خانے میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد گلی میں پولیس کی گاڑیوں کا سائرن گونجنے لگا۔ میں نے بھاگ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور پولیس کو اندر لے آئی۔ میں نے انہیں اشارے سے پانی والی ٹینکی کا بتایا۔ وہ 5-6 لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک لیڈی پولیس اہلکار بھی تھی۔ وہ سب تیزی سے ٹینکی کی طرف بڑھے اور ڈھکن اٹھا کر اندر اتر گئے۔ کچھ دیر بعد باہر نکلے تو ان کے ساتھ میرے دونوں جیٹ جیٹھانیاں، ساس سسر اور فیصل موجود تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب سر جھکائے اس تہہ خانے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہوئے فیصل کی مجھ پر نظر پڑی تو اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ بعد میں پولیس سے ہی پتہ چلا کہ وہ سب نشے کی پیکنگ کا کام کرتے تھے۔ کپڑا لینے کے بہانے وہ فیصل آباد اور دوسرے شہروں میں جاتے اور وہاں سستے داموں سے پاؤڈر فارم میں نشہ لے کر آتے اور یہاں اسے چھوٹی پیکنگ میں پیک کرنے کے بعد وہ مختلف کالج، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں نشہ فراہم کرتے تھے۔ ان کے شہر میں کوئی کپڑے کی دکانیں موجود نہیں تھیں، یہی ان کا کاروبار تھا۔ ابھی میری شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے۔ شاید وہ لوگ کچھ عرصے بعد مجھے بھی اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملاتے، جس طرح میری بڑی دونوں جیٹھانیاں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھیں۔ شاید ابھی میں نئی نئی تھی،
اسی لیے ان لوگوں نے مجھے اس معاملے سے دور رکھا تھا۔ میں نے فیصل سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کی امیری کا کیا کرنا۔ آج میں خود حرام کا نوالا کھاؤں گی اور کل کو میری اولاد بھی حرام ہی کھا کر پلے گی۔ اسی لیے میں نے فیصل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اماں ابا نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابا بھی خوش تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان پر ایک بیٹی کا بوجھ پھر سے پڑ گیا تھا، مگر حق سچ کا ساتھ دینے میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہ میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے خوبصورت آسائشوں بھری دل فریب آزمائش، جسے میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے دامن سے جھٹک دیا تھا۔ اور میں تو اس بات پر خوش تھی کہ میں نے صرف اپنا بچاؤ نہیں کیا، بلکہ میں نے اسکولوں کا جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ان ہزاروں لڑکوں اور لڑکیوں کی صحت اور مستقبل کو محفوظ کیا تھا، جو جانے انجانے میں یہ زہر اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ بے شک یہ ایک لمبی چین ہوگی۔ میرا سسرال کا خاندان پکڑا گیا اور ان کا کام رک گیا، تو یقیناً کوئی ان کی جگہ پر یہ کام تو کر ہی رہا ہوگا۔ مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں چین تو نہیں توڑ سکتی، مگر میں نے اس چین کی ایک کڑی کو توڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد چند ماہ بعد ہی میرا پھر سے ایک جگہ پر رشتہ طے ہو گیا تھا، اور فیصل کے خاندان کے بارے میں مجھے کسی سے معلوم پڑا تھا کہ ان کی خواتین کو ضمانت پر رہائی مل گئی تھی، مگر مرد سب کے سب آج بھی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔